حضرت زید ابن علی، زید شہید، یہاں اس مجمع میں بہت سے زیدی سادات بھی ہوں گے، اور حضرت زید کے نام پر پوری ایک فقہ بھی ہے، مذہب زیدی بھی ہے، جس کے اکثر افراد یمن میں ہیں، جو شیعوں کی ایک قسم سمجھی جاتی ہے، لیکن وہ شیعہ اثنا عشری سے بہرحال الگ ہیں۔ حضرت زید شہید یعنی امام حسین کے پوتے، حضرت امام زین العابدین سید سجاد کے بیٹے، شہید کیوں ہوئے آپ سب جانتے ہیں، تاریخ میں تفصیل پڑھ لیجئے گا، اب وقت نہیں ہے، کہ جناب زید شہید بھی قیام کیا تھا، انہوں نے انقلاب کے لیے اٹھے تھے اور مقابلہ طاغوت وقت سے کیا تھا۔ جب جناب زید شہید اٹھے ہیں تو امام ابو حنیفہ نے اپنی طرف سے ان کی حمایت کا اعلان کیا، ان کی تائید کا اعلان کیا، اور اپنے پاس ان کے لیے فتویٰ دیا۔ جب لوگ پوچھنے آتے تھے کہ زید ابن علی کے بارے میں کیا خیال ہے، کہا ان کے ساتھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، ظالم حکومتوں کے مقابلے میں زید کے پیچھے رہو، زید کے لشکر میں شریک ہو جاؤ، اور خود کسی مجبوری کے بنا پر شریک نہیں ہو سکے تو اپنی طرف سے خاصا مال بھیجا کہ فرزند رسول اسے میری طرف سے قبول کر لیجئے، اگر ممکن ہوتا تو میں خود بھی آپ کے لشکر میں سپاہی کے طور پہ شریک ہوتا۔ آپ بتائیں اس سے بڑا شیعہ کون ہو سکتا ہے؟ شیعیت اور کس چیز کا نام ہے؟ آل رسول کی محبت میں اگر فداکاری شیعیت نہیں ہے تو پھر شیعیت کس کا نام ہے؟ اب سمجھ میں آیا کہ یہ بظاہر سماجی اور عرفی جو ہم نے دیواریں کھڑی کر رکھی ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ شیعوں کے اندر چھپا ہوا کون منافق ہو، اور ہمیں نہیں معلوم کہ سنیوں کے اندر چھپا ہوا کون شیعہ ہو۔ اس لیے مزاج بدل دیں، ذہن میں فرقہ وارانہ مزاج کو مٹا دیں، ختم کر دیں فرقہ وارانہ مزاج۔ کوئی تفرقہ نہیں ہے کہ یہ جو تفرقوں کی ایک گونج ہے، 72 فرقے ہیں، 73 فرقے ہیں، اور گنیے گا تو شاید 100 سے بھی زیادہ فرقے ہیں۔ حالت یہ بنا رکھی ہے کہ ہر فرد ایک فرقہ ہے۔ وہاں اللہ جناب ابراہیم کو کہتا ہے کہ وہ تنہا ایک امت ہے، ہمارے ہاں ماشاءاللہ ہر شخص ایک فرقہ ہے۔ ایک امت ہونا شرف کی بات ہے، ایک فرقہ ہونا شرف کی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال لوگ جو بھی کہتے ہوں، جتنی بھی تعداد گناتے ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بس 2 قسم کے مسلمان ہیں، ایک سیاسی مسلمان ہیں، ایک الہی مسلمان ہیں۔ اور جنہیں میں الہی مسلمان کہتا ہوں حقیقتاً وہ ہیں جو محمدی مسلمان ہیں، علوی مسلمان ہیں، حسینی مسلمان ہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں، میں کیا عرض کروں، آج اسی نہج پہ گفتگو چل پڑی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کتنے علماء اہل حدیث کو، کتنے علماء سلفی علماء کو، کتنے حنفی علماء کو، مالکی علماء کو، شافعی علماء کو، حنبلی علماء کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے، اور لکھی ہوئی تحریریں موجود ہیں جہاں انہوں نے آقا حسین کے غم میں اشک باری کی ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ ہماری طرح ماتم تو نہیں کرتے، مگر ان کا ہاتھ بھی سینے پہ آ جاتا ہے جیسے دل کو پکڑ رہے ہوں۔ ان کی داڑھیاں آنسوؤں سے بھیگ جاتی ہیں، تر ہو جاتی ہیں جب آقا حسین کا تذکرہ ہوتا ہے، اور بے اختیار وہ حسین علیہ السلام کے قاتل پہ لعن کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے، صرف عرفاً سماجی طور پر کوئی کسی خاص مسلک سے جڑا ہوا شہرت رکھتا ہو تو آپ اس کو ایک ڈیفرنٹ نگاہ سے دیکھیں، ایسا نہ کیجیے۔ آج کرۂ ارض پر جتنے مسلمان ہیں 90%، 95%، 99% وہ ہیں جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، جو اہل بیت کا احترام کرتے ہیں، جس کی جتنی معرفت ہے وہ اس لحاظ سے کرتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں سب برابر ہیں، سب برابر کا فلسفہ تو میرے ہاں ہے ہی نہیں۔ یہ سب برابر کا فلسفہ کوئی نہ قرآنی فلسفہ ہے نہ دینی فلسفہ ہے، یہ ایک سیاسی سلوگن ہے، دیٹس اٹ۔ یہ ایک سیاسی سلوگن ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر جگہ مراتب ہیں، ہر جگہ توحید کو ماننے والوں میں مراتب ہیں، ہر دل میں اور ہر ذہن میں خدا کا ایک خاص تصور ہے۔ کوئی 2 انسان ایسے نہیں ملیں گے جن کا تصور یکساں ہو۔ اسی طرح سرکار رسالت مآب سے محبت کے سلسلے میں مراتب ہیں، اسی طرح اہل بیت کے سلسلے میں مراتب ہیں۔ جس کی جتنی معرفت ہے وہ اتنی محبت کرتا ہے، اور اسی لحاظ سے وہ ہمارے احترام اور ہماری محبت کا مستحق ہے۔
اور کل میں عرض کر چکا ہوں اور واشگاف لفظوں میں کہوں گا کہ ریڈ لائن ہماری یہی ہے کہ اگر تم محمد اور آل محمد کے وفادار ہو تو ہم تمہارے ہیں، لیکن ناسبیت کے ساتھ ہم کبھی ہاتھ نہیں ملا سکتے۔ بغض اہل بیت کے ساتھ، اہل بیت کے رتبے کو زیادہ سے زیادہ گھٹانے کی کوشش کرنے والوں کے ساتھ، ان کے ساتھ ہم صلح و آشتی سے نہیں بیٹھتے، لیکن جن لوگوں کے دلوں میں محبت اہل بیت ہے وہ سب ایک امت ہے، امت مودت، امت قرآن انشاءاللہ۔ وقت تمام ہو گیا، وقت تمام ہو گیا۔